نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ کریم۔ آج کل یہ بحث بہت زیادہ ہوتی ہے کہ سید حضرات کو زکوٰۃ دینا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ یہاں سید والی تعبیر ٹھیک نہیں ہے۔ یہ حکم تمام بنی ہاشم کا ہے، جس میں سید بھی آ جاتے ہیں، عباسی بھی آ جاتے ہیں، علوی بھی آ جاتے ہیں، آوان بھی آ جاتے ہیں، تمام بنو ہاشم اس میں آ جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بنو ہاشم کو زکوٰۃ دینا شرعاً ٹھیک نہیں ہے، ان کا قبول کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم میں صحیح ترین حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، لہذا صراحتاً یہ حدیث آ گئی ہے۔ دوسری طرف باقاعدہ اس کی علت بھی آ گئی ہے، اِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، جو زکوٰۃ ہے یہ میل کوچیل ہے، اور میل کوچیل جو ہے وہ محمد اور آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ قابل اکرام ہیں، قابل تعظیم ہیں، ان کو عزت دینی چاہیے۔ زکوٰۃ ان کو دینا یہ ان کے اکرام کے خلاف بات ہے، اور یہ میل و کوچیل ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ آج کل سید حضرات کو اور ہاشمی حضرات کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ بہت مفلس ہوتے ہیں اور ضرورت مند ہوتے ہیں، لہٰذا زکوٰۃ کی اجازت ہونی چاہیے۔ لیکن یہ بات کئی وجہ سے ٹھیک نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ صرف فقر و فاقہ کی وجہ سے ہم اجازت دے دیں تو اس کی کوئی حد نہیں ہے، پھر تو سب حضرات لے سکیں گے، کیونکہ اس میں کوئی تحدید تو نہیں کی جا سکتی کہ بھئی اتنے حد تک فقیر ہو تو لے سکے گا ورنہ نہیں لے سکے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث میں زکوٰۃ سے جو منع کیا گیا ہے اس کی علت بھی بیان کر دی گئی ہے، چنانچہ آپ نے فرمایا انما ہی اوساخ الناس۔ اب ظاہر ہے کہ یہ علت قیامت تک کے لیے ہے، اس بنا پر ہاشمی حضرات کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے۔ تیسری وجہ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے فتاوی شیخ الاسلام میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں سادات اور بنو ہاشم اتنے زیادہ مفلس اور غریب نہیں ہیں جتنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مفلس اور غریب تھے، لہٰذا اس وقت بھی زکوٰۃ دینے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ تو ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ مفلس اور غریب ہیں۔ دوسری وجہ بعض حضرات یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بنو ہاشم کو غنیمت میں سے ایک خاص حصہ دیا جاتا تھا، اور آج کل چونکہ وہ حصہ نہیں دیا جا رہا لہٰذا زکوٰۃ دینے چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ حصہ نہیں دیا جا رہا تو کیا اس سے جو اصل علت ہے زکوٰۃ درست نہ ہونے کی، وہ علت اوساخ الناس میل و کوچیل، تو کیا میل و کوچیل اب آل بیت کے لیے، اہل بیت کے لیے، نبی علیہ السلام کے آل کے لیے جائز ہو جائے گی؟ ظاہر ہے کہ وہ تو میل و کوچیل ہے، وہ تو اب بھی اسی طرح ہی ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ مالی غنیمت میں سے حصہ دیا جاتا تھا، تو بعض احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ عام مسلمان جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے آل کو زکوٰۃ اس لیے نہیں دی جاتی کہ ان کو مالی غنیمت میں سے حصہ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ اس کے بدلے میں جو ہے نا وہ چیز ہے کہ چونکہ زکوٰۃ نہیں دی جاتی لہٰذا ان کو جو ہے وہ مالی غنیمت میں سے حصہ دیا جائے گا۔ یہ اس طرح کا معاوضہ نہیں ہے، بدل نہیں ہے کہ قیامت تک کے لیے ہو، بلکہ یہ اس کو شریعت کے ایک حصہ بنا دیا گیا ہے۔ یعنی عام مسلمانوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے اور بنو ہاشم کو جو ہے وہ مالی غنیمت میں سے حصہ دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ اس کے معاوضے میں ہے، بلکہ یہ ایک اصول بنا دیا گیا، شریعت کا حصہ بنا دیا گیا، اور ظاہر ہے کہ شریعت کا جب حصہ ہے تو یہ قیامت تک کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس لیے اس میں اب مزید گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض حضرات یہ جواز بھی پیش کرتے ہیں کہ بہت سارے ائمہ بنو ہاشم کو زکوٰۃ دینے کے قائل ہیں، لیکن ائمہ اربعہ تقریباً تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں کچھ روایات ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بھی ہیں، دوسری بھی ہیں، لیکن ان پہ فتویٰ نہیں ہے۔ خاص طور پر کچھ حضرات امام طحاوی رحمہ اللہ کی عبارت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ بنو ہاشم کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کی جو عبارت ہے اس سے یہ بات قطعاً ثابت نہیں ہوتی۔ مولانا شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ نے اس پہ کتاب لکھی الکلام الحاوی
फ़ी तौज़ीह इबारत तहावी, ग़ालिबन ये इस किताब का नाम है। अभी ये किताब मेरे पास दस्तयाब नहीं है, कई 30 साल पहले मैंने पढ़ी थी। उसमें उन्होंने मुक़दमे में लिखा है कि हमारे जानने वाले अक़रबा हैं, सादात हज़रात हैं, वो ज़कात लेते रहते हैं। तो मैंने इस पे फिर तहक़ीक़ की और उन्होंने तहावी की इबारत से साबित किया है कि इससे ये बात साबित नहीं होती कि उनके लिए ज़कात लेना जायज़ है। और ये ग़ालिबन हज़रत की पहली तसनीफ़ है, पहली जो है वो तालीफ़ है। आपने तसानीफ़ की इब्तिदा ही इसी किताब से की थी। आखिर में एक मसला ये है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आम लोग तो सादात को ज़कात नहीं दे सकते, लेकिन सादात एक दूसरे को दे सकते हैं, बनु हाशिम एक दूसरे को दे सकते हैं। ये बात भी ठीक नहीं है, इसलिए कि इसमें देने वाले का एतबार नहीं है, असल बात यह कि लेने वाला कौन है। लेने वाला अगर बनु हाशिम में से है तो वो ज़कात नहीं ले सकता, खा उसको देने वाला आम मुसलमान हो या बनु हाशिम हो। इसलिए ये बात भी शरन ठीक नहीं है। अलबत्ता अगर बनु हाशिम है, सादात हैं, वो ज़रूरतमंद हैं, तो नफली सदक़े से उनके साथ ताउन किया जा सकता है।